حضرت علی کے مقابلے میں جو لوگ آئے، نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ علی کے مقابلے میں جو آئیں گے علی حق سے بھی ثابت ہیں، تو کیا ایسی روایات سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ حضرت علی کے مقابلے میں جو آئے وہ کفر کر گئے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے. یہاں حق کے مقابلے میں باطل نہیں ہے، یہاں حق کے مقابلے میں خطائے اجتہادی ہے. 90,000 دی فوج لے کے امیر معاویہ دریائے فرات دا کنارہ مل لیا. علی دے جان تو پہلا قبضہ ہو گیا کہ پانی نہیں دینا. بری قبیح سنت جڑی پتر نے بھی زندہ کی تھی، پانی روک لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بھی کوئی بہادر والا طریقہ کہ پانی نہ دو، ایک دن جنگ لڑنی تو بندیاں لڑو نہیں. انہاں پھر فوج نے حکم دیتا بھی یا ان کتے دی موت مر جاؤ پیاسے یا چھین لو کاٹ. حملہ ہویا، کاٹ چھٹ گیا. پھر حضرت علی دی فوج دا قبضہ ہو گیا. امیر معاویہ نے کیا ہمارے بناس نو دستے رہا، ہن تو ہی مشورہ دیتا سی کاٹ مر لو، اوے انہاں دے چھڑا دیا، ہن سارے کو چھٹنا بھی نہیں. ہن پانی انہیں آخیا فکر نہ کر، اسی علی علی ہے. علی دا اسے بے منادی صفاں دے درمیان تو گزریا گھوڑے دا سوار کہ پانی اللہ نے مخلوق لی حلال کیتا، علی اینو حرام نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ اس کی آیت کا نمبر ہے 42 اس میں اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملایا کرو، حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ نہ کیا کرو، مکس اپ نہ کیا کرو، لنگڑی لولی بات نہ کیا کرو، دوہرا معیار نہ رکھا کرو، طبیعت میں ڈویلٹی نہ لایا کرو. حق کو حق کہا کرو، باطل کو باطل کہا کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. یعنی اللہ اعلان فرما رہا ہے حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو. اور پھر جب تمہیں حق کی معرفت ہو جائے، حق کی پہچان ہو جائے، حق کا پتہ چل جائے، وَتَقْتُمُ الْحَقَّ، اور پھر حق کو چھپایا بھی نہ کرو. اللہ کا قرآن ہے. اس کا مطلب ہے جو اللہ کہتا ہے نا قولوا قولا سدیدا، یعنی کھری بات کرو، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، ڈنکے کی چوٹ پہ کرو. اس میں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ حق کو کھلم کھلا سریعام کسی مصلحت کے تحت بھی چھپایا نہ کرو. حق کو بیان کیا کرو، باطل کا بھی اعلان کیا کرو. یہ حق ہے، یہ باطل ہے. یہ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں. اس کے اگلا جو مرحلہ ہے وہ بڑا توجہ طلب ہے کہ بندہ حق کا اظہار تو تب کرے گا، یا حق بیان تب کرے گا، یا حق کا چرچا تب کرے گا جب اسے پتا ہو کہ یہ حق ہے. یارو حق کی معرفت تو بتا دی اللہ نے، لیکن حق کی معرفت کیسے ہو، کیسے پتا چلے یہ حق ہے یہ باطل ہے؟ مولا کوئی معیار تو دے دے، کوئی کسوٹی تو دے دے، کوئی پیمانہ، کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی دستور تو دے دے جس پہ ہم پرکھ لیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. اب اللہ نے کہا میں پیمانہ بھی دیتا ہوں، معیار بھی دیتا ہوں تاکہ تمہیں معرفت ہو جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے. اب سورہ یونس اس کی آیت کا نمبر ہے 32 اللہ رب العزت نے فرمایا ہو فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ. اللہ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ جو تمہارا رب اللہ ہے نا یہ حق ہے. اللہ کیا ہے؟ جاگو ذرا یار. اللہ جو حق کے بالمقابل آ جائے، جو حق کا اپوزٹ بن جائے، جو حق کے سامنے کھڑا ہو جائے، جو حق کے سامنے تیر تلوار لے کے آ جائے، جو نیزے لے کے آ جائے، جو لڑائی کرنے آ جائے، جو حق کا منکر بن جائے اسے باطل کہتے ہیں. جب حق کا پتہ چل جائے تو سمجھ لینا یہ حق ہے، جو اس سے متضاد ہے، اس کا اپوزٹ ہے، وہ باطل ہے. اب اللہ نے کہا کہ میں حق ہوں. اللہ کیا ہے؟ بولو ذرا جاگو یار. اللہ، میں مجلس کی ہو سکتا ہے ڈیمانڈز پوری نہ کرتا ہوں، میں دنیا بھر میں تبلیغ کرتا ہوں قرآن اور حدیث سے، مجھے جو بھی بلاتا ہے تبلیغ کے لیے. مجلس کی ہو سکتا ہے ڈیمانڈ میں پوری نہ کرتا ہوں، میری تبلیغ سمجھ کے سن لے. اور ضرورت بھی بڑی ہے اس کو. ہزاروں لوگ شاہ جی مجھے ملتے ہیں
جو کہتے ہیں علامہ صاحب تو ساڑھے عقیدے بچا لینے. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ شیعہ کا کھاتا ہے, لیکن آپ نے بتایا نہیں, یہ تو ایمان کا کھاتا ہے, یہ شیعہ سنی والا مسئلہ ہی نہیں ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اس کا مطلب ہے جب قرآن میں آ گیا کہ حق کی معرفت کر لو, حق کی پہچان کر لو, حق کو بیان کرو, ڈنکے کی چوٹ پہ حق اور باطل کو مکس اپ نہ کرو, گڈ مڈ نہ کرو. ساتھ اللہ نے فرما دیا تمہیں حق کی معرفت بتاتا ہوں, میں اللہ حق ہوں. اس کا مطلب جب اللہ حق ہو گیا تو جو اللہ کا منکر ہے وہ بھی میرا خیال تھوڑا تھوڑا تو حق ہوگا. قبلہ فرما رہے نہیں, پکا باطل. اس کا مطلب ہے جو اللہ کے بالمقابل آ جائے, جو اللہ کا منکر بن جائے, تھوڑا تھوڑا حق نہیں, لنگڑی لولی بات نہیں, پکا باطل ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اسی قرآن میں اللہ پھر فرماتا ہے مولا اچھا تو حق ہے, اور حق کی سورہ محمد کی آیت نمبر 2 اور 3 پڑھے. حق کوئی معمولی چیز نہیں, یا باطل بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ سنیں ذرا آیت سے. اللہ رب العزت سورہ محمد کے شروع میں فرماتا ہے ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل. فرمایا کافر وہ نہیں جن کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ کافر وہ ہیں جو باطل کی اتباع کرتے ہیں. میں قرآن دے رہا ہوں, کھول کے میرے سامنے لے ہیں. کافر وہ ہیں جو باطل کی اتباع کرتے ہیں, جو باطل کی پیروی کرتے ہیں, جو باطل کے پیچھے چلتے ہیں, جو باطل کو مضبوط کرتے ہیں, جو باطل کے دوست یار بنتے ہیں, وہ ہیں کافر. مولا کافر تو وہ ہو گئے جو باطل کی اتباع کریں. تو مومن کون ہے؟ مومن اللہ نے فرمایا ذالک بان الذین آمنوا اتبعوا الحق. اور مومن کون ہے؟ جو حق کی اتباع کرتے ہیں. بان الذین, مومن وہ ہیں آمنوا اتبعوا الحق, جو حق کی اتباع کرتے ہیں. پتا چلا مومن وہ ہے جو حق کی اتباع کرے, جو حق کے پیچھے چلے, اور کافر وہ ہے جو باطل کی اتباع کرے. اب اللہ نے کہا کہ میں حق ہوں. مولا تو نے قرآن میں کہہ دیا کہ مومن تب بنو گے جب حق کی اتباع کرو گے, اور ساتھ کہہ دیا تو حق ہے. میں مومن بننا چاہتا ہوں, ذرا مجھے نماز پڑھ کے دکھا نا, میں تیری اتباع کر کے مومن تو بن جاؤں. تو حق ہے, ذرا مجھے روزہ رکھ کے دکھا, میں تیری اتباع کر کے مومن تو بن جاؤں. شادی بیاہ کر کے دکھا, میں تیری اتباع کر کے مومن تو بن جاؤں. حج اور عمرے کر کے دکھا مولا تو حق جو ہے, تاکہ تیری اتباع کر کے میں مومن بن جاؤں. اتباع کسے کہتے ہیں؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف اتباع؟ وہ اتباع کہتے ہیں پریکٹیکل کو, یعنی کہا ماننا اتباع نہیں. کسی کا کہا ماننا یہ ہے اطاعت. اگر کوئی پریکٹیکل کر کے دکھائے نا, وہ ہے اتباع. اللہ نے کہا مومن تب بنو گے جب حق کی اتباع کرو گے, ساتھ کہہ دیا میں حق ہوں. اب کوئی بندہ مجھے بتائے کہ وہ کہے جی میں اللہ کی اتباع کر سکتا ہوں. کر سکتا ہے کوئی؟ بولو. اللہ کی اتباع کوئی نہیں کر سکتا. مولا بات عقل کے کھانے میں فٹ نہیں ہو رہی. ایک مقام پہ تو کہہ رہا ہے حق کی اتباع کرو گے تو مومن بنو گے, اور ساتھ تو نے کہہ دیا کہ تو حق ہے. تو حق ہے تو تیری اتباع کیسے کریں؟ اللہ نے کہا میری تم نے کیا اتباع کرنی ہے؟ نہ تمہاری عقل میں آتا ہوں, نہ خرد میں آتا ہوں, نہ تخیلات میں سماتا ہوں. اتباع کے لیے میں نے کچھ اور حق بھیجے ہیں, وہ بتاتا ہوں. ان کی اتباع کر لینا. بِأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ, تاکہ تم صاحب ایمان تو بن جاؤ. سورہ آل عمران آیت نمبر 86 اللہ نے فرمایا وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ, انہوں نے گواہی دے دی کہ رسول بھی حق ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ حق ہے, اللہ کے بعد اس کا رسول بھی حق ہے. رسول بھی حق ہے. اب جس نے رسول کی اتباع کرنی ہے وہ مومن بنے گا. جو رسول کے سامنے آ جائے, اوئے ہوئے, وہ جو رسول کا منکر بن جائے, جو رسول سے لڑائی کرنے آ جائے, جو نیزے اٹھا کے رسول کے سامنے آ جائے, پتا چلا پکا باطل ہے. وہ قرآن دے رہا ہوں یار. اچھا مولا بس 2 ہی حق؟ اللہ نے فرمایا نہیں, سورہ محمد کا شروع پڑھو. فرمایا بما نزل علی محمد وہو الحق. فرمایا یہ قرآن جو میں نے پاک محمد پہ اتارا ہے نا, نازل کیا ہے, یہ بھی حق ہے. اس کا مطلب ہے جو قرآن حق ہے
قرآن کا منکر میرا خیال ہے تھوڑا تھوڑا حق تو وہ بھی ہوگا. بولو, جو قرآن کا منکر ہے تھوڑا سا حق تو ہوگا نا یار. اللہ کو مان رہا ہے, قرآن کو نہیں نہ مان رہا, تھوڑا سا تو ہوگا. رسول کو مان رہا ہے, اللہ کو بھی مان رہا ہے, قرآن کو نہیں مان رہا, تھوڑا سا تو ہوگا. اس کا مطلب جو قرآن کا منکر ہے پکا باطل, کیونکہ قرآن حق ہے یار. جو قرآن کو جھٹلائے, قرآن کا منکر بن جائے, باطل. جی سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 پڑھے, اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. آئے ہائے, اللہ نے فرمایا یہ دین اسلام ہے نا, یہ بھی حق ہے. تو اس کا مطلب ہے اسلام کا منکر وہ بھی باطل. جو حق کے سامنے آئے نا, موٹی پہچان پلے باندھ لو, وہ باطل ہے. جو پہلی لڑائی ہے غزوہ بدر, شیعہ سنی دیوبند اہل حدیث کسی گھر کی کوئی کتاب لیں, پہلی لڑائی غزوہ بدر, اسے کہتے ہیں مارکائے حق و باطل. مارکائے یعنی حق حضور کی طرف تھا, باطل وہ سامنے یار, بے شک کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ تھے, جب تک حق کے سامنے کھڑے تھے باطل تھے. اسی لیے کہتے ہیں مارکائے حق و باطل. اللہ حق, رسول حق, قرآن حق, دین اسلام حق. اب اگلے حق سنیں قرآن سے, سورہ آل عمران. کون سی سورہ ہے؟ آیت نمبر 61. آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے آیت مباہلہ. جب وہ نجران کے عیسائی ہے, میں مباہلہ نہیں پڑھنے لگا, میرے موضوع سے ریلیٹڈ ایک جملہ ہے وہ سنانا ہے میں نے آپ کو. اللہ رب العزت نے فرمایا سونیا کہہ دے ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. جب حضور کے بیٹے آئے تو حسنین کریمین کو کھڑا کیا. ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ. بچوں سے میرا خطاب نہیں, توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے. جب اپنی عورتوں کی بات کی تو پاک سیدہ کو کھڑا کر لیا. ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں, تم اپنی جانوں کو لاؤ. حضور نے اپنی جان کی بات کی تو مولا علی علیہ السلام کو کھڑا کر دیا. اس کے اوپر کسی گھر کا اختلاف ہی نہیں. فخر الدین رازی سے لے کے علامہ علوسی تک, قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک, عماد الدین ابن کثیر تک, جلال الدین سیوطی تک, مولانا مدودی تک, کوئی مفسر پڑھ لے. کہ میرا دوست ہے مجھے کہتا ہے, اس نے کہیں آیت مباہلہ میں دیوبندی تفسیر پڑھ لی, مجھے کہتا ہے حضرت صاحب یہ جو آیت مباہلہ میں انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں انہوں نے علیہ السلام کیوں نہیں لکھا. میرا دوست تھا, اکٹھے پڑھتے رہے. میں نے اسے ایک جملہ کہا, وہ میں نے کہا یار تو پریشان کیوں ہوتا ہے, انہوں نے رضی اللہ لکھا ہے, چلو علیہ السلام نہیں لکھا. شکر کرو نا بندے نہیں بدل دیتے. یعنی حالات ایسے ہیں نا, کوئی دنیا کی تفسیر لے کے آ جائے, اس پہ کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. اب ان کو کھڑے کر کے توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے. یعنی حضور, پاک سیدہ, مولا علی, حسنین کریمین, ان کو کھڑا کر کے یہ واقعہ بیان کر کے آگے جو جڑی ہوئی آیت ہے نا, اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے وہ ہے میرا موضوع. توجہ میری طرف رکھو. یہ بیان کر کے, یہ نفوس قدسیہ دنیا کے سامنے بیان کر کے آگے اللہ کیا کہتا ہے, ان ھذا لھو القصص الحق. ہائے ہائے ہائے, اللہ کہتا ہے لوگوں, اللہ بھی حق ہے, رسول بھی حق ہے, قرآن بھی حق ہے, اسلام بھی حق ہے, مصطفیٰ بھی حق ہے, علی بھی حق ہے, پاک سیدہ بھی حق ہے, حسن بھی حق ہے, حسین بھی حق ہے. بتا مولوی, اگر رتی برابر بھی غیرت ہے, جو اللہ حق ہے, جو اللہ سے ٹکرائے وہ باطل ہے, رسول حق ہے, باطل سے ٹکراتا ہے رسول تو پھر باطل باطل ہے. اور پھر اگر علی حق ہے, پاک سیدہ حق ہے, حسن حق ہے, حسین حق ہے, تو پھر بتا مار, ان سے لڑنے والے باطل ہوتے ہیں کہ رضی اللہ ہوتے ہیں. وہ قرآن دے رہا ہوں یار, لڑائی ہے کسی کے ساتھ میری, اللہ کیا ہے, حق ہے, تو جو اللہ کا منکر رضی اللہ ہے. وہ بولو یار, وہ اللہ کو ماننے والا وہ بھی حق, اور جو نہ مانے وہ بھی حق. رسول حق, تو رسول سے لڑنے والوں کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اس کا مطلب باطل تھے. علی حق, علی سے لڑنے والے باطل. پاک سیدہ حق, پاک سیدہ کو جھٹلانے والے باطل. مولا حسن حق, اور بولو مولا حسن حق, مولا حسن سے لڑنے والے باطل.
تو مولا حسین حق، تو مولا حسین سے لڑنے والا باطل ہے، لعنتی ہے، شہزادہ نہیں۔ تھوڑی سی بات میں کلیئر کر دوں، مولوی صاحب پیچھے سپیکر نہ آن کر لینا، گستاخی ہو گئی۔ تھوڑی سی بات کلیئر کروں، جب تک، بڑی خاص بات ہے، جب تک کوئی حق کے سامنے کھڑا رہے، حق کے بالمقابل کھڑا رہے، باطل ہے۔ کیا ہے؟ بولو، جب تک رجوع نہ کر لے، یعنی فرض کریں کوئی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، باطل ہے نا، تو جب اللہ کو مان لے، توبہ کر لے، پھر اس سٹیٹس سے نکل آتا ہے۔ کوئی رسول کا منکر ہے، رسول سے لڑائی کرتا ہے، باطل ہے، رجوع کر لے، توبہ کر لے، ایمان لے، صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو وہ بھی باطل سے نکل آتا ہے۔ یہاں میں ایک تبلیغ کرنے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے جب اللہ حق ہے، قرآن میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، تو اللہ کا منکر باطل ہو گیا، رسول حق، رسول کا منکر باطل ہو گیا، قرآن حق، قرآن کا منکر باطل ہو گیا، دین اسلام حق، دین اسلام کا منکر باطل ہو گیا۔ تو قرآن کی آیت پڑھی، علی بھی حق، علی کا منکر بھی باطل، پاک سجدہ بھی حق، ان کا منکر بھی باطل، حسنین کریمین بھی حق، ان کے منکر بھی بولو باطل ہے۔ اس لیے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں سینہ چوڑا کر کے، اہل سنت کے کسی ایک امام نے، کسی ایک محدث نے، کسی ایک فقیہ نے، کسی ایک مجدد نے، کسی ایک صوفی نے بھی مولا علی سے لڑنے والوں کو حق پہ نہیں کہا۔ آپ کسی سے سوال کیجئے گا، اس سے پوچھئے گا یار غزوہ بدر میں علی حق پہ تھے؟ آپ سوال کیجئے گا، وہ کہیں گے جی بالکل علی حق پہ، کیونکہ سامنے کافر جو تھے۔ آپ پوچھئے غزوہ احد میں مولا علی حق پہ تھے؟ کہیں جی بالکل علی حق پہ، سامنے کافر جو تھے۔ آپ پوچھئے گا غزوہ خندق میں علی حق پہ تھے؟ علی حق پہ۔ حنین میں علی حق پہ تھے؟ علی حق پہ۔ آپ پوچھئے گا جمل میں علی حق پہ تھے؟ سفین میں علی حق پہ تھے؟ جب ادھر پہنچیں گے تو پھر جواب کیا آئے گا؟ چونکہ چنانچہ اگر مگر۔ اس کو اللہ نے روکا کہ لنگڑی لولی بات نہ کرو، اس کو اللہ نے کہا کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط مرت نہ کرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، خبردار حق اور باطل کو مکس اپ نہ کرو، گڈ مڈ نہ کرو، لنگڑی لولی بات نہ کرو، حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو۔ اب میں تھوڑا سا فرق بتا دوں، یہ حصہ بھی توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا۔ جنگ جمل کا معاملہ اور ہے، جنگ سفین کا نہروان کا معاملہ اور ہے۔ جنگ جمل میں جب تک تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پورا لشکر مولا علی علیہ السلام کے خلاف کھڑا تھا تو باطل تھے۔ اور بولو یار، اس کی سب سے بڑی دلیل دیتا ہوں، اہل سنت کی 150 کتابیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا سگا بیٹا محمد بن ابی بکر، وہ جاگو یار، وہ مولا علی کے لشکر میں تھے۔ کسی نے پوچھا ہے ابوبکر کے بیٹے ہیں، سامنے بہن ہے سگی، وہ یہ معاشہ صدیقہ سامنے سگی بہن ہے، بہن کو چھوڑ کے ادھر آ گیا ہے، بہن کے خلاف لڑنے آ گیا ہے۔ قربان جاؤں محمد بن ابی بکر پہ۔ آپ نے فرمایا میں رشتے نہیں دیکھ رہا، میں حق دیکھ رہا ہوں۔ اس پر ایک دلیل اور دیتا ہوں، امام حاکم کی المستدرک ہے، بچوں سے یہ خطاب نہیں ہے، یہ بڑا باریک خطاب ہے، توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے۔ امام حاکم اہل سنت کے سر کا تاج ہے، اہل سنت کی کوئی 70 کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام جمل کے لیے تشریف لے کے جانے لگے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملنے کے لیے تشریف لائے، تو اماں ام سلمہ کیا فرما رہی ہیں وہ سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مجھے مانے نہ ہوتا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ گھر میں بیٹھی رہنا، گھر سے باہر، بولو یار قرآن دے رہا ہوں، گھر سے باہر نہ نکلنا، گھر میں بیٹھی رہنا، اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مجھے نہ روکتا، یہ حکم اگر میرے پاؤں میں زنجیر نہ ہوتا، یہ مانے نہ ہوتا، تو میں علی اعلان کرتی ہوں تو سب سے بڑا حق ہے، تو امام حق ہے، تو ہادی ہے، تو مہدی ہے، تو وسیع رسول ہے، جانشین رسول ہے، سب سے پہلے اگلی صف میں تیرے لشکر میں کھڑی ہوتی۔ اوئے ہوئے ہوئے، چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے روک دیا ہے، لہذا میں نہیں جاؤں گی،
اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کروں گی, میں نہیں جاؤں گی, اپنا بیٹا بھیج رہی ہوں. بولو یار, اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی علیہ السلام کا لشکر حق ہو گیا. بولے چلو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اس کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں لے کے آئے. اس کی جلد نمبر ہے 45, 45, 80 جلدوں پہ مشتمل یہ کتاب ہے. یہ میں آپ کو ایک انسائکلوپیڈیا دے رہا ہوں, اور آپ کو عقیدہ دے رہا ہوں, کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے, کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے گا. یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کے جا رہا ہوں آپ کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت تفرق بین الحق والباطل. اے علی کے منکرو, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد, بغض, اناد, کینہ, عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. میرے آقا نے فرمایا اے علی میرے بعد حق اور باطل کی پہچان تیری ذات ہوگی. جدھر تو کھڑا ہوگا ادھر حق ہوگا, جو تیرے سامنے کھڑا ہوگا وہ باطل ہوگا. اور کھول دوں کسی کو مروڑ آئیں دائیں بائیں, میں امام حاکم کی المستدرک دیتا ہوں. میرے آقا نے ہر چیز کھول کے بیان کر دی. میرے آقا نے فرمایا کیٹاگوریکلی, میرے آقا نے فرمایا میری ازواج میں سے, یعنی جو ہماری مائیں ہیں, ہماری کیا ہے مائیں, میری ازواج میں سے ایک جنگ کے لیے نکلے گی حق کے خلاف. میں اعلان کر رہا ہوں وہ حق پہ نہیں ہوگی. وہ جاگو یار, جب وہ چشمہ حوب پہ پہنچے گی تو چشمہ حوب کے کتے بھونکیں گے, وہ حق پہ نہیں ہوگی. اور کھول دوں, وہ امام حاکم کی مستدرک لے کے آؤ میرے سامنے. سیدھا کہہ دیا میرے آقا نے اے علی یہ جو عائشہ ہے بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین, یہ تیرے خلاف آئے گی, لیکن جب تیرے خلاف آئے تو اس کا ذرا لحاظ رکھنا. میں جملے اپنے نہیں کہہ رہا, وہ حدیث مصطفیٰ دے رہا ہوں یار. اس کا مطلب ہے حق ہے علی کے ساتھ. اب یہ جمل جو ہے نا, اس کا معاملہ میں تھوڑا سا سمجھانے لگا ہوں. جب جنگ ہو گئی, لڑائی ہو گئی, ام المومنین کے لشکر کو شکست ہو گئی. جب شکست ہو گئی تو مولا علی علیہ السلام شیعہ سنی دونوں گروہ کی کتابوں کے انبار لگے ہوئے. کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق. نیابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند, مشکل ہے کہ بندہ حق بھی نو حق اندیش, خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند. شیعہ سنی دونوں گروہ کتابیں بری پڑی ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا علی کاش میں 20 سال پہلے مر گئی ہوتی. اور پاک سیدہ جب تک حیات رہی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام کا ناموس, جب تک حیات رہی ہیں اس امر پہ, اپنے اس فعل پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی رہی. نہیں نہ سمجھے, وہ رجوع ہے, رجوع توبہ ہے, استغفار ہے. اس لیے مولا علی علیہ السلام نے ان کو بڑی عزت کے ساتھ, بڑی حرمت کے ساتھ, بڑی توقیر کے ساتھ, ادب کے ساتھ بھیجا تھا. قرآن پڑھو, بڑی خاص بات دے رہا ہوں. قرآن میں اللہ نے جو نبی کی ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. بڑی جملہ دینے لگا سمجھنے کے لیے, توجہ میری طرف رکھیں. امہات المومنین کا اللہ نے قرآن میں ادب کرنے کا حکم دیا ہے, عزت کرنے کا حکم دیا ہے, ان کی اتباع کا حکم نہیں دیا. نہیں نہ مانے, نہیں سمجھے. یعنی جو امہات المومنین ہیں چونکہ حضور کا ناموس ہیں, ان کی عزت کرنی ہے. ہلکا جملہ نہیں کہنا ان کے بارے میں, لیکن ان کی اتباع نہیں کرنی. اتباع ہمیشہ امام کی ہوگی. اس لیے اتباع مولا علی کی تھی, ام المومنین کی نہیں تھی. اس لشکر کو حق نہیں کہا کسی نے بھی, کسی ایک محدث نے بھی نہیں کہا. اس کا مطلب ہے جب ادھر رجوع آ گیا, توبہ آ گئی, استغفار, اس کا سٹیٹس بدل گیا. لیکن نہروان میں اور صفین میں نہ رجوع ہے, نہ توبہ ہے, نہ استغفار ہے. جب لڑ رہے تھے مولوی جی, اگر علی حق ہے نا, جس طرح اللہ حق ہے, جس طرح رسول حق ہے, قرآن حق ہے, دین اسلام حق ہے, آ میری طرف, چیلنج کرتا ہوں تجھے. اس کا مطلب ہے جو علی سے لڑتے چلے گئے, رجوع نہ کیا, توبہ نہ کی, استغفار نہ کیا, لڑتے لڑتے چلے گئے. جب لڑ رہے تھے تب بھی باطل تھے,
जब मर गए तब भी बादल थे। ओए होए होए, इसकी दलील दूं, सियासिता दूं, सियासिता हमारी अहले सुन्नत की 6 चोटी की किताबें मानी जाती हैं। सियासिता हुजूर ने फरमाया अम्मार, ए अम्मार, 2 ग्रोहों के दरमियान लड़ाई होगी मेरे जाने के बाद। सिफीन कहते 2 सफ़े, बोलो यार, जंगे सफीन 2 सफ़े थी ना, एक मौला अली अलैहिस्सलाम की, दूसरी खवारज की। मैं एक जुमला मैं बड़ा मोहतात होकर पढ़ रहा हूं, जनमन बात कह रहा हूं, मैं बड़ा मोहतात होकर पढ़ रहा हूं। हमारे जो अहले सुन्नत के अकाबरीन गुजरे हैं ना, एक जुमला कहने लगा हूं मैं, ये मेरी बात नहीं, उन्होंने यहां तक भी लिख दिया है, चूंकि मौला अली अलैहिस्सलाम खलीफा राशिद है, मौला अली अलैहिस्सलाम खलीफा राशिद है, उन्होंने लिखा है खलीफा राशिद के सामने खरूज करना ये कुफर है। मैं बड़ा मोहतात बयान कर रहा हूं, तबलीग कर रहा हूं, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने आ जाना ये कुफर है। अब मुझे बताएं कि जब हजरत अम्मार को हुजूर ने फरमाया, ए अम्मार, तू जिनसे लड़ाई करेगा ना, 2 लश्कर होंगे, तू उनको जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, वो तुझे जहन्नम की तरफ खींच रहे होंगे। हजरत अम्मार इब्ने यासिर मौला अली के लश्कर में थे और अमीर शाम के लश्कर ने उनको शहीद किया। अब ऐसे करनी के खुतबात जुमा में तो बड़ी शान ने, बड़े फजाइल सुनते हैं आप। कभी किसी मौलवी से ये भी पूछो कि अब ऐसे करनी कहाँ फौत हुए हैं, तो पूछो तो सही ना कभी। वो मौला अली के लश्कर में थे, वो बागी गिरोह ने उनको शहीद किया। इसका मतलब है इधर कोई रुजू नहीं, इधर कोई तौबा नहीं, इधर कोई इस्तिगफार नहीं, ये हक के साथ लड़ते 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 दुनिया से गए। तो जो हक के साथ लड़ता जाए, कुरान कहता है, कुरान वाला कहता है, कल भी बातिल था आज भी बातिल है। अगला जुमला, ये जो मैं हदीस देने लगा हूं, बड़ी खास हदीस है, अगर अब भी किसी को समझ ना आई तो फिर उसके दिल पे पक्की मोहर लगी हुई है। और हवाला जरा अटेंशन होके सुन ले, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे जाने के बाद भी किसी को मरोड़ हो दाएं बाएं, मेरे से राब्ता करे, मैं अंबार लगा दूंगा अहले सुन्नत की कुतब के, एक एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार हूं। ये मैं नहीं बोल रहा, सुन्नियत बोल रही है। मैं सियासता दे लूंगा, अपने शिया भाइयों से मुखातब हूं, तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा, दिल पे लिख के जाइएगा। अगर इस हदीस से भी लोगों को समझ ना आई तो जा, फिर अल्लाह ही नहीं चाहता कि तुझे हिदायत मिल जाए। सियासता हमारी अहले सुन्नत की 6 चोटी की किताबें मानी जाती हैं, जिनमें बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा। उसकी तीसरी सबसे बड़ी किताब देता हूं, जामे तिरमिजी। ये हवाला वो बता रहा हूं जो अभी हदीस में सुनाने लगा हूं। जामे तिरमिजी अहले सुन्नत की चोटी की किताब, जो खुद को सुन्नी के, तिरमिजी को ना माने, सुन्नी नहीं। हदीस का इंटरनेशनल नंबर सुने, 3870, 3870 जामे तिरमिजी। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सारी बुक्स PDF में पड़ी हुई हैं नेट पे। आप जामे तिरमिजी निकाल के हदीस का नंबर लिखे 3870, अभी आ जाए। इब्ने माजा सियासता की चौथी सबसे बड़ी किताब, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 145, 145। इमाम इब्ने हिब्बान की सही, अहले सुन्नत के सर का ताज, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 6977, 6977। इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक, अहले सुन्नत के सर का ताज, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4714। वो 14 के अंदर सीना ठंडा नहीं हुआ। 4714। इमाम इब्ने अबी शैबा की अल मुसन्नफ, पूरी सियासता के उस्ताद, हदीस की दुनिया की सबसे बड़ी किताब, इमाम इब्ने अबी शैबा की अल मुसन्नफ। हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 32181। इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद, इमाम अहमद बिन हंबल बुखारी मुस्लिम के उस्ताद यार। बुखारी मुस्लिम को अहले सुन्नत के हमारे यहां शेखैन कहते हैं, यानी चोटी के मुहद्दिसीन उनको माना जाता है। दोनों के उस्ताद हैं इमाम अहमद बिन हंबल। उनकी किताब है अल मुस्नद, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 442। अब हदीस सुने, ये हवाले दिए, अब हदीस सुने। फिर भी किसी के पास हदीस की बुक्स ना हो, कुतब,
مجھ سے لے لے، میرے موبائل میں پڑی ہے، لڑائی جھگڑی تھوڑی کرنی ہے۔ زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علیو یا فاطمہ یا حسن یا حسین آنا حربن لمن حربتم وسلم لمن سلمتم۔ توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی، اے زہرا، اے حسن، اے حسین، جس سے تم جنگ کرو گے، او جاگو یار، اس سے میں محمد جنگ کروں گا۔